السلام علیکم، میں ہوں رقیہ غزل۔ آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیوز کو بھی شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ انفارمیشن دوسروں تک بھی پہنچے۔ آج حسب موقع میں میرا کالم تھا اب آگ گھر کے آنگن میں ہے۔ جی اب مجھے کہنا پڑے گا کہ آگ دہلیز تک نہیں بلکہ آنگن میں دہک رہی ہے۔ اس کالم کو بہت پسند کیا گیا، بلکہ جو ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں جناب سعید آسی روزنامہ نوائے وقت کے، مجھے ان کا میسج بھی ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ انہیں میرا یہ کالم بہت پسند آیا ہے۔ تو میرے لیے یہ کالم بہت انمول ہو گیا، اور بھی مجھے بہت سے افراد کی طرف سے، بلکہ یہ وہ کہتے ہیں نا چند ہی گھنٹوں میں پورے سوشل میڈیا کی پر موجود تھا اور ویب سائٹس میں بھی میرے پاس لنکس آئے کہ یہ لگ گیا ہے۔ تو کیونکہ میں نے اس کو دل سے لکھا تھا، یہ صرف کالم نہیں تھا، یہ صرف ایک کالم نہیں تھا، یہ المیہ تھا، یہ درد تھا، یہ ایک چیخ تھی۔ تو اب آگ گھر کے آنگن میں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ہر حادثہ اپنے ساتھ ایک اور سانحہ لاتا ہے، اور وہ ذمہ داروں کی بے حسی اور انسانیت سے عاری رد عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی سانحے کی پہلی چیخ سڑک پر گونجتی ہے، دوسری سوشل میڈیا پر، اور تیسری کسی پریس ریلیز میں دب کر رہ جاتی ہے۔ باقی سب ایک ایسی خاموشی میں گم ہو جاتا ہے جسے ہم قومی مزاج کا نام دے کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، جیسے ہم نے اجتماعی طور پر طے کر لیا ہو کہ مسئلہ حل کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کے ڈھیر تلے دبا دیا جائے۔ اگر بدبو اٹھے بھی تو ناک پر ہاتھ رکھ کر گزر جائیں، مگر کچھ بدبوئیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ناک نہیں روح کو بھی جلا دیتی ہیں، اور جب روح جلتی ہے تو سوال اٹھتے ہیں جس کا جواب یوں ملتا ہے کہ اب میں ڈھکن کہاں کہاں لگاؤں۔ کراچی کے دل گلشن اقبال میں 3 سالہ بچے کا کھلے گٹر میں گر جانا ایسا ہی حادثہ تھا۔ منظر کوئی ڈرامائی نہیں بلکہ روزمرہ کی حقیقت ہے۔ یہ میں نے صبح لکھا اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ لودھرا میں بھی ایک بچہ جو ہے وہ گٹر میں گرا ہے۔ تو یہ حقیقت کیا، یہ تو المناکیاں ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ چیخ اٹھتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، کالیں کی جاتی ہیں، مگر پھر شہر کی پوری انتظامی مشینری ایک اندھی تلاش میں گھومتی رہتی ہے کہ تاریک سوئنگ میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے 15 گھنٹے گزرنے کے بعد اس بچے کی لاش کئی 100 میٹر دور ایک دوسرے کھلے مین ہول سے خاک روب نکالتا ہے، جسے شاباش نہیں الٹا ہتک امیز رویہ تحفے میں ملتا ہے، جیسے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ دکھ اپنی جگہ، ملال اپنی جگہ، مگر خوف اس بات کا ہے کہ یہ المناکیاں ہمیں اب حیران بھی نہیں کرتی، جیسے ہم نے شہر کی بدنظمی کے ساتھ ایک خاموش معاہدہ کر لیا ہو کہ تم بے حس رہو، ہم صبر کرتے رہیں گے۔ ریسکیو ادارے صاف کہتے ہیں کہ وہ بلائنڈ آپریشن کرتے ہیں، یعنی شہر کی نالیاں آج بھی کسی پراسرار غار کے نقشے کی طرح ہیں جنہیں شاید بنانے والوں نے بھی کبھی مکمل نہیں دیکھا۔ برسوں کے سیاسی جوڑ توڑ نے نالوں کا ایسا تھیلا بنا دیا ہے جسے محکمے خود کھولنے سے گھبراتے ہیں۔ اوپر سے حکم کہ رات کو سرچ کرنا ہی منع ہے، یعنی کہ شہر رات میں حادثے کرے تو کرے مگر ادارے صبح کے سورج کے بغیر آنکھ نہیں کھول سکتے۔ بالفرض کھل بھی گئی تو بیانات کا سیلاب اور عمل کی قحط سالی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ درد کے لمحے پہلے ہی طویل تھے ہی کہ ایک اور دل خراش واقعے نے کہانی کا رخ موڑ دیا، جب اسلام آباد کی ایک سجی ہوئی سڑک پر ایک جج صاحب کا 16 سالہ شہزادہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گاڑی میں مستیاں کرتے ہوئے 2 نوجوان لڑکیوں کو اسکوٹی سمیت کچل گیا۔ ایک لمحہ ذرا سی بے احتیاطی اور 2 گھر ہمیشہ کے لیے لاوارث ہو گئے، مگر ہمارے پاس پھر وہی روایتی ہلچل، وہی کاغذی کارروائیاں، سیاسی اور قانونی بحثیں، اور پھر وہی سوال جو ہر شہری کی آنکھ میں ٹھہر گیا ہے کہ اس بار بھی انصاف طاقتور کے جوتے کے نیچے دب جائے گا۔
اور یہ تو میں نے یہاں تک کالم لکھنے کے بعد آگے لکھا تھا، کیونکہ یہاں جرم کا تعین عدالت نہیں بلکہ جیب اور عہدہ کرتا ہے۔ تو ابھی مجھے یہ بھی شام کی خبر ہے کہ میرا یہ لکھا بھی سچ ہو گیا ہے اور صلح ہو گئی ہے، معاف کر دیا ہے ان غریبوں نے امیر کے بچے کی اس حرکت کو۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں گٹر کا ڈھانچہ ضروری نہیں رہا، بلکہ پورا نظام اب اصلاح چاہتا ہے تاکہ طاقتوروں کی غلطیاں، واقعات اور کمزوروں کی لغزشیں جرائم نہ کہلائیں۔ ایسے کڑے حالات میں ریاستی ترجیحات مزید سوالات کو جنم دیتی ہیں کہ عوام کا ذکر روزمرہ ایجنڈے میں تو دور کی بات کسی ضمنی خانے میں بھی نہیں ملتا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خبر ملتی ہے کہ فلاں سیاسی رہنما کا سیل بدل دیا گیا، فلاں کے بیان کو مبینہ طور پر اے آئی کے ذریعے مسخ کر کے پھیلایا گیا، فلاں کی بہنوں کے بیانات کو ریاستی سلامتی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جیسے پوری قوم صرف 3-4 شخصیات کے آس پاس گھومتی ہے اور باقی کروڑوں لوگ کسی اور کائنات کی مخلوق ہیں جن کا وجود صرف بل اور ٹیکس کی حد تک مانا جاتا ہے۔ حالانکہ IMF کی رپورٹ ایک واضح تنبیہ ہے کہ سنبھل جانے کا وقت ابھی ہے۔ در حقیقت معیشت کا حال بھی کسی سے نہیں چھپا کہ بازاروں میں قیمتیں دیکھ کر بھی انسان سوچتا ہے کہ شاید ٹیگ غلط لگ گیا ہو، مگر پھر معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ٹیگ کی نہیں، امید کی تھی۔ تنخواہیں دھوپ میں رکھے پانی کی طرح اڑ رہی ہیں، ٹیکسوں کی جلگار کسی موسم کی طرح نہیں رکتی، ٹریفک چالان آندھی کی طرح آتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں یوں اچھلتی ہیں جیسے رسی توڑوا کر بھاگا ہوا گھوڑا کسی کو رونتا ہوا آگے نکل جائے۔ بجلی کے بل عوام کی جیب میں نہیں دل میں بجلی گراتے ہیں، مگر ریاست اپنی دنیا میں گم کہ نوٹیفیکیشن آیا یا نہیں اور اگلی باری کس کی۔ گویا ملک کے تمام مسائل حل ہو چکے، جس میں ذاتی مفاد مقدم ہو، زمینی حقائق کی پرواہ نہ کی جائے، جس میں ملکیت و قومی مفادات کو ذاتی خواہشات کے پر قربان کیا جائے۔ دراصل یہی رویہ کہ پہلے ہم بعد میں عوام اصل کھلا گٹر ہے، اور گٹر تو ایک جان لیتا ہے مگر بے حسی پوری قوم کی امید کا جنازہ اٹھا دیتی ہے۔ فیصلے طاقت کے کمروں میں تیار ہوتے ہیں، سیاست سکرینوں پر کھیلی جاتی ہے اور عوام کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جاتا سوائے اس کے کہ وہ اندھیری سرنگ میں چلتے رہیں اس امید پر کہ شاید کبھی روشنی نظر آ جائے، جبکہ نہ رہنمائی ہے، نہ نقشہ، نہ کوئی سمت، بس تجربے پر تجربہ، جیسے ملک نہیں کوئی لیبارٹری ہو جس میں ہر روز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، کبھی سیاسی انجینئرنگ، کبھی انتظامی کھاڑ پچھاڑ، کبھی معاشی نسخے جنہیں آزماتے عوام کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ لیکن ناکامیوں پر عوام ہنس بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہنسی بھی مہنگی پڑتی ہے کہ ناکامی کا پھندا گلے میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ گھبرائیں نہیں، یہ سب آپ کی بہتری کے لیے ہے، مگر عوام اب اس جملے پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ جانتے ہیں کہ آگ اب صرف گلی کے گٹر تک محدود نہیں رہی، بجلی کے بلوں میں جلتی ہے، بچوں کی فیسوں میں روتی ہے، دکانوں کی مہنگی روشنیوں میں تڑپتی ہے، گیس، پیٹرول، پانی، روزگار سب اس آگ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ آگ اب دہلیز پر نہیں، گھر کے آنگن میں دہک رہی ہے۔ بہرحال اگر ہم آج بھی نہ جاگے تو کل اخبار میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ ایک بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا۔ ممکن ہے یہ لکھا جائے یہ قوم بہت پہلے اپنے اجتماعی گٹر میں گر چکی تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ اسے گرنے کا احساس ہی نہ تھا، کیونکہ وہ تماشے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور جب قومیں تماشوں میں گم ہو جائیں، خوف آخرت سے خالی ہوں، وہ خود اپنی بربادی لکھتی ہیں۔ لہٰذا اب سوال یہ نہیں رہا کہ جگر گوشے کیوں نہ بچ سکے، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اپنا باقی بچا ہوا شعور، بچی ہوئی غیرت اور بچا ہوا ملک بچا سکیں گے یا نہیں۔ یہ تھا میرا کالم حسب موقع میں، روزنامہ نوائے وقت میں۔ اب آگ گھر کے آنگن میں ہے، یقیناً گھر کے آنگن میں دہک رہی ہے، اور جب آگ یہاں تک آ گئی ہے تو سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اگر ہم اب بھی نہ جاگیں۔